اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر آیات نمبر 1 تا 8 میں اس حقیقت کا بیان کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اگر وہ کوئی نعمت دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی نعمت کو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ سو عبادت کا حقدار صرف وہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ اگر آپ کی قوم کے لوگ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو اسی طرح پچھلی قوموں کے لوگ بھی اپنے رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیے ہیں۔ قریش کو تنبیہ کہ قیامت ایک حقیقت ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دوست نہ بناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور اسی نے فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کیا جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ اپنی مخلوق کی بناوٹ اور پیدائش میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لفظ اجنحہ انسان کے بازو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پرندوں کے پر کے لیے بھی۔ فرشتوں کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ اپنی رحمت کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور اگر وہ اپنی رحمت کو روک لے تو اس کے سوا کوئی دوسرا بھیجنے والا نہیں۔ بے شک وہ بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اے لوگو، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان پر غور کرو۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے رہا ہے؟ لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون۔ اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، پھر تم کہاں سے دھوکہ کھاتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تھا، اور یاد رکھیں کہ آخر کار تمام امور جزا و سزا کے لیے اللہ ہی کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔
وہ اپنی پیروی کرنے والے لوگوں کو محض اس لیے اپنی طرف بلاتا ہے کہ وہ بھی اہل جہنم میں شامل ہو جائیں۔ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا۔ آپ ایک ایسے شخص کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کی نگاہ میں اس کا برا عمل شیطان نے خوشنما کر دیا ہو اور وہ اس برے عمل کو اچھا سمجھ رہا ہو؟ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے، سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے حال پر افسوس کرتے کرتے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون۔ بلا شبہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔